ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج 17 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام کے 4 علاقوں کی 102 پارلیمانی نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ جموں کشمیر کے ادھمپور پارلیمانی حلقے میں بھی آج ووٹ ڈالے گئے۔ حلقے میں ووٹنگ کی شرح شام 5 بجے تک 65%۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی تھی آج آخری تاریخ۔ حلقے میں کل 24 امیدواروں نے کیے ہیں اپنے کاغذات داخل۔ چک پورہ اشموجی کلگام میں ایک ٹرنچ میں گرنے سے 2 مزدور جاں بحق جبکہ 2 کو بحفاظت نکالا گیا۔ اور فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے مستقل رکنیت کے لیے راہ ہموار کرنے والی سلامتی کونسل کی قرارداد کو امریکہ نے کیا ویٹو۔ خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج اتر پردیش، مغربی بنگال، بہار، آسام، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، راجستھان، تمل ناڈو، اتراکھنڈ، اروناچل پردیش، منی پور، میگھالیہ اور جموں کشمیر کے 102 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں مجموعی طور پر 1625 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ آج کی پولنگ کے لیے حصہ لینے والے 16 کروڑ 63 لاکھ رائے دہندگان کے لیے 1,63,000 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ جموں کشمیر یوٹی کے ادھمپور پارلیمانی حلقے میں بھی آج ووٹ ڈالے گئے۔ اس پارلیمانی حلقے کے 16,23,000 ووٹروں کے لیے 2,637 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ اس حلقے میں کل 12 امیدوار میدان میں ہیں جن میں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور موجودہ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی شامل ہیں۔ ادھمپور پارلیمانی حلقے میں آج صبح 7 بجے سے ہی پولنگ مراکز پر ووٹروں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ پہلی بار ووٹ ڈالنے والے نوجوانوں میں کافی جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ حلقے میں پولنگ کی شرح شام 5 بجے تک 65% ریکارڈ کی گئی۔ ووٹ دینے جا رہی ہوں اور میرا یہ سوچنا ہے کہ ہم جو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارا صرف ادھیکار ہی نہیں ہے، ہماری اپنی کنٹری کے ٹورڈز ایک ڈیوٹی بھی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بھی آئے وہ ہماری کنٹری کے ڈیولپمنٹ لائے، پیس لائے، بردرہڈ لائے، تو اسی کے لیے میں آج ووٹ دینے جا رہی ہوں۔ میں آج اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں ادھر، اور ووٹ سب کے لیے ضروری ہے، سب کو دینا چاہیے ووٹ آ کے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرے کہ ووٹ نہ دے، ووٹ بہت ضروری ہے اچھی سرکار کے لیے۔ ہندواڑہ میں سویپ کے تحت ووٹروں کی بیداری کا ایک پروگرام منعقد ہوا۔ سب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہندواڑہ کے اہتمام سے منعقدہ اس پروگرام کے دوران ووٹروں کو ان کے جمہوری حق کی افادیت سے روشناس کیا گیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج لنگیٹ اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول لنگیٹ میں منعقدہ ان بیداری پروگراموں میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ جسمانی طور ناخیز افراد کو اپنے ہی گھروں میں ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کرنے کی غرض سے کلگام ضلع میں ابھی تک 3,500 ایسے ووٹروں کو 12 ڈی فارم فراہم کیے گئے ہیں۔ کلگام کے ضلع چناؤ آفیسر اطہر عامر خان نے ڈی ڈی نیوز کو بتایا کہ ضلع میں 108 افراد ایسے بھی ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے اور ایسے ووٹروں کو بھی گھر میں ہی ووٹ دینے کی سہولت میسر کرائی جائے گی۔ ایسے بزرگ شہریوں اور جسمانی طور ناخیز افراد نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ زیبا آپا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسو ایجوکیشن اینڈ فاؤنڈر آف ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن پدم شری ایوارڈ یافتہ جاوید ٹاک نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے جس کے تحت جسمانی طور ناخیز افراد اور بزرگ شہریوں کو گھروں میں ہی اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سبھی ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ اس موقع کو بہترین امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے چیف الیکشن کمیشن جب کشمیر آئے تھے انہوں نے یہی پہ یہ اعلان کر دیا کہ ایلڈرلی اینڈ پرسن ود ڈسیبلٹیز ول بی گیون فیسلٹی ووٹ فرام ہوم۔ تو یہ سب سے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ کبھی موسمی حالات ہوتے ہیں، کبھی ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے جو 100% ووٹنگ شرح ہے وہ فلفل ہو سکتا ہے۔ ایلڈرلی پرسنز کے لیے جو 85 سے ایبو ہے ان کو بھی یہ فیسلٹی دی گئی ہے۔ And it is a very good initiative and disability sector especially gives appreciations to the Election Commission of India that they have started this initiative. مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا۔ آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا۔ آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI۔ جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا۔
अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के आज आखिरी रोज कई उम्मीदवारों ने डीसी ऑफिस अनंतनाग में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की उम्मीदवार सलीम परे और दीगर कई आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए। इस मौके पर इन उम्मीदवारों के हामी मौजूद रहे। इस हल्के में कुल 24 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए हैं। हल्के में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस मौके पर DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आज पुलवामा जिले का दौरा किया। चुनाव मुहिम के हिस्से के तौर पर इस दौरे के दौरान उनके हमरा श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा भी साथ रहे। रोहमू पुलवामा में खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मौजूदा वक्त में कई मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अशियाई जरूरी की कीमतों की बढ़ोतरी से गरीब अवाम परेशान है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ PDP ही जम्मू कश्मीर की अवाम की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचा सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारामूला पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार फयाज अहमद बी ने आज वटलब सोपोर में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर हल्के के अवाम से अपील की कि वो उन्हें कामयाब बनाकर इलाके की तरक्की में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को PAGD तोड़ने का जवाब देना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी तकसीम की सियासत कर रही है। वो आज पार्टी के श्रीनगर हेडक्वार्टर पर गुरेज इंतखाबी हल्के के पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम कई मुसीबतों में मुब्तला है और उन्हें इन मुसीबतों से निकालने में मौजूदा सरकार नाकाम हो चुकी है। कन्वेंशन का एहतमाम पार्टी के सीनियर लीडर नजीर गुरेजी ने किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह ने आज झीले डल के अंदरूनी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देकर जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक ने भी खिताब किया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहनगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वे अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। मेरा वोट जो है, मैं चाहती हूँ कि मेरा वोट एक ऐसे राइट पर्सन को जाए जो कि हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाए, हमारी कंट्री को एम्पावर करे, हमें एम्पावर करे, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करे और नई एक्स्ट्रा चेंजेस लाए सो दैट कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहे, इनक्रेडिबल रहे। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला वोट जा रहा है। एंड मैं बाकी सारे यूथ को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी वोट कास्ट करें, अपना वोट दे राइट पर्सन को सो दैट कि हमारी सोसाइटी जो है वो एम्पावर हो जाए, उसमें नई चेंजेस आ जाए। तो हमें ऐसा बंदा चूज करना चाहिए जिसमें इंटीग्रिटी हो, दयानतदारी होनी चाहिए बंदे में और उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो वो कहता है वो पूरा करें, ठीक, और जो हमारी बात आगे जाके रखें, ठीक है। मतलब कोई पार्लियामेंट में गया हमारा MLA, ठीक है, या मतलब MP गया, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनने हमारी बात वहां रखनी है, उनको वहां पर हमारी बात करनी है, चाहे वो उनको एक तो एम्पैथी भी होनी चाहिए हमारे साथ उनको, ठीक है, लाइक एम्पैथी इन द सेंस कि मतलब अगर हमें कोई दर्द हो तो उनको भी दर्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो अब बन गए मिनिस्टर बन गए या कोई कुछ बन गया, ठीक है, अब हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट हम डालेंगे क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट जो होगा वो पार्लियामेंट में हमारी बात रख सकता है, जो कि डिमांडें हैं वो रख सकता है या बाकी चीज़ें हैं उसके लिए वो बात कर सकता है पार्लियामेंट में। वोट इसलिए क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ हर एक से क्योंकि वो वोट डालें, क्योंकि वोट की अहमियत इतनी एक चीज़ होती है क्योंकि लोग तक जो कि हमारी बातें हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर लोग खासकर नौजवान काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की खास तवज्जो नौजवानों की बहबूद पर है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कई नौजवान जेलों में हैं जिनकी रिहाई के लिए PDP अपनी कोशिशें तेज करेगी। उन्होंने अनंतनाग पार्लिमानी हल्के को राजौरी से मुंसलिक करने का गलत फैसला करार दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा ने मावर हंदवाड़ा के DDC मेंबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करने पर नोटिस जारी किया है। ADM रऊफ रहमान ने DDC मेंबर मावर खुर्शीद अहमद डार से 2 दिन के अंदर अंदर अपनी सफाई देने को कहा है।
سیلز ٹیکس محکمے نے آج شہر سندھ کے کئی ریستورانوں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران سیلز ٹیکس کی ٹیموں نے ریستورانوں سے خلاف ورزی کیے جانے سے متعلق کئی دستاویزات ضبط کیں۔ ان ٹیموں میں سیلز ٹیکس آفیسر، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور دیگر اہلکار شامل رہے۔ ٹیم ممبروں نے ان ریستورانوں میں دستیاب ریکارڈز اور کیش میموز کی جانچ پڑتال کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایڈیشنل کمشنر نے کہا کہ محکمہ ٹیکس قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کی اپنی مہم جاری رکھے گا۔ چکپورہ کلگام میں آج اس وقت دو مزدور جاں بحق ہوئے جب وہاں کھودے جا رہے ایک ٹرنچ میں 4 مزدور گر گئے۔ حادثہ پیش آتے ہی پولیس اور مقامی لوگوں نے بچاؤ کارروائی شروع کی، جس دوران 2 مزدوروں کو بچا لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے چکپورہ اشموجی کا دورہ کر کے بچاؤ کارروائی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو بھرپور امداد کی یقین دہانی کرائی۔ ایس ایس پی کلگام نے بتایا کہ یہ مزدور کام کرنے کے دوران اس ٹرنچ میں گر گئے تھے اور فوری طور پر بچاؤ کارروائی شروع کی گئی، جس دوران 2 مزدوروں کو ٹرنچ سے بحفاظت نکالا گیا۔ ضلع اسپتال کلگام کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ گلزار احمد ڈار نے ڈی ڈی نیوز کو بتایا کہ اسپتال میں ایک مزدور کا علاج و معالجہ جاری ہے، جبکہ دوسرے مزدور کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن نے ماہ رمضان کے دوران تعلیمی، فلاحی اور بازآباد کاری کے پروگراموں پر 28,50,000 روپے خرچ کیے ہیں۔ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اس رقم سے 1,600 غریب خاندانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ فاؤنڈیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے اس دوران بیت الہلال، جواہر نگر سری نگر، چولگام کلگام اور اقبال نگر سوپور میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء موصول ہوئی ہیں، جنہیں تینوں یتیم خانوں میں استعمال میں لایا گیا۔ فاؤنڈیشن کے ترجمان نے کہا کہ ویڈو ویلفیئر پروگرام اور پور ویلفیئر پروگرام کے تحت 13,30,000 روپے خرچ کیے گئے ہیں، جس سے 600 کنبوں کو فائدہ ملا ہے۔ بانڈی پورہ ضلع کے گریز وادی کے بڑوگام تریل علاقے میں کل شام پسی گرانے کا واقعہ پیش آیا۔ پسی گرنے کی وجہ سے سڑک پر 25 گاڑیاں پھنس گئیں، جن میں 250 افراد سوار تھے۔ درماندہ مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ شام 5:50 پر پیش آئے اس واقعے کے فوراً بعد 3rd آسام ریجیمنٹ جوانوں نے بچاؤ اور راحت کارروائی شروع کی۔ فوج نے درماندہ مسافروں کو رہنے کی جگہ اور کھانا پینا فراہم کیا۔ ساتھ ہی فوجی جوانوں نے رات بھر سڑک سے پسی ہٹانے کا کام جاری رکھا۔ درماندہ مسافروں نے فوج کی مدد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ بٹوارہ گنڈبل سانحے کے چوتھے روز بھی آج ڈوبے افراد کی تلاش جاری رہی۔ مقامی لوگ NDRF، SDRF، JKP، مارکوس اور دیگر ٹیمیں آج دن بھر لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف رہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہیں جو لاپتہ لوگوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سانحے کے بعد ابھی بھی 3 افراد کا کوئی اتا پتہ نہیں مل پایا ہے۔ سنبل سوناواری علاقے میں دریائے جہلم پر زیر تعمیر 3 پلوں کی تکمیل میں تاخیر پر علاقے کے لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان لوگوں نے انتظامیہ سے ان پلوں کی تعمیر کو جلد مکمل کر کے مقامی آبادی کو راحت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بٹوارہ گنڈبل علاقے میں پیش آئے حادثے کے بعد وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ انہیں بھی ناؤ کے ذریعے دریا پار کرنا پڑتا ہے۔ ادھر SDM سنبل عامر چودھری نے DD نیوز کو بتایا کہ لوگوں کی جانوں کو تحفظ دینے کے مد نظر اس مقام پر کسی بھی ناؤ کو دریا پار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے چند ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ کوئی بھی ناؤ دریا پار نہ کرے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ دریائے جہلم، جھیل ولر اور دیگر نالوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ سکاسٹ کشمیر نے زراعت، ہارٹیکلچر، ویٹرنری سائنسز، فشریز، فارسٹری، سیریکلچر اور چند شعبوں میں موجودہ تعلیمی مشن کے لیے داخلہ شروع کیا ہے۔ داخلہ فارم 30 اپریل تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ باقی تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دہرمنہ سیبوک کے سید حفیظ اللہ بخاری مختصر علالت کے بعد آج انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم استاد ہونے کے علاوہ جامع مسجد شریف اومپورہ بڈگام میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ مرحوم کی فاتح خوانی بروز سوموار مطابق 22 اپریل ان کے آبائی گاؤں دہرمنہ میں انجام دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی دوران سری نگر میں آج مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ دن بھر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔